أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلناه النور وكتاب مبين. صلوات. یہ ایک اعلان ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں. 2 سفر اور 3 سفر کو روضہ مولا علی میں 7:30 بجے شب میں مجلسیں ہوں گی. ان کو حجت الاسلام علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. محمد ہاشم صاحب آپ سب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں شرکت کی. صلوات پڑھ دیں محمد. قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ اور اس کے پاکیزہ فقرے جن کی تلاوت کل بھی میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور آج پھر انہی کلمات کو دہرایا ہے، تکرار کیا ہے. اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب بھی تمہیں دی ہے اور نور بھی تمہیں عطا کیا ہے. اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی نازل ہوئی ہے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ جو موضوع ہے ان مجالس کے لیے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے کون سی عظیم خدمات انجام دی ہیں، جس کی بنا پر انسانی اقدار آج بھی محفوظ ہیں اور ہر صاحب عقل و ہوش فکر و نظر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر فرزند رسول نے ان اقدار کی حفاظت
اپنے قربانیوں اور اپنے خدمات کے ذریعے نہ کی ہوتی تو شاید انسانی اقدار کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہوتا۔ اس لیے کہ جو حالات غاصب شام اور اس کے بیٹے نے پیدا کیے تھے، بلکہ بنی امیہ نے جو کردار پیش کیا تھا اس کے نتیجے میں حیوانیت اور بربریت کا تصور تو ہو سکتا تھا، لیکن انسانیت کا خیال ذہنوں میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا مطمع نظر ہی یہ تھا کہ اسلام نے جو قوانین اور دین پروردگار نے جو اصول مرتب کیے ہیں اور جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اگر وہ رائج ہو گئے تو ہماری بربریت اور حیوانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ہم جو اپنا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنے اور راہ مستقیم سے ہٹانے کا رکھتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ فرزند رسول نے دیکھ لیا کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان حالات میں جب حرام کو حلال تصور کیا جا رہا ہو، ناجائز کو جائز بنایا جا رہا ہو، اور انسانی شعور اور بیداری کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہو، ایسے میں ارے مولانا ادھر آ جائیے، اب چپکے سے وہاں بیٹھ جائیں گے، صلوات پڑھیے۔ مانا آپ لباس نہیں پہنے مگر میں شکل تو پہچانتا ہوں، ایک مزید صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید جو تمام انسانی اقدار کا مجموعہ ہے اور انسانیت اور آدمیت کے سلسلے میں جتنی باتیں سوچی جا سکتی ہیں وہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ صاف صاف قرآن نے کہا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، ہم نے سارے خشک و تر کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب دین اسلام کی ترجمان ہے اور اسلام کا سارا پیغام اسی کتاب کے ذریعے نشر ہوتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے پایا جاتا ہے۔ مجموعہ تمام انسانی اقدار و حقوق کا کتاب مبین یعنی قرآن مجید ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں دین اسلام کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے، اور دین اسلام اللہ کے نزدیک واحد دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین خدا کے نزدیک دین نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ لفظ دین اگر کسی اور مسلک، کسی اور مذہب، کسی اور طریقۂ زندگی، کسی اور لائحہ عمل زندگی کے بارے میں استعمال میں آتا ہے تو وہ غلط استعمال میں آتا ہے۔ دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور ہماری زبانوں پر جو الفاظ جاری ہیں ادیان، تو ادیان کا لفظ مذاہب کے معنی میں تو استعمال میں آ سکتا ہے، لیکن دین خدا کے بارے میں استعمال میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو قبول کرے گا اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور ایسا انسان آخرت میں بہرحال گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو میں نے اقبال کا ایک مصرع بھی دہرایا تھا، جس میں اس نے کہا ہے، رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کے رموز، قرآن کے بواطن، قرآن میں جو معانی اور مطالب پائے جاتے ہیں، جو رموز و اسرار ہیں، ان رموز کو اگر سیکھنا ہو تو حسین کی سیرت اور حسین کے کردار سے سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ انہوں نے دوسرے مصرعے میں کہا تھا، ذاتش او شعلہ افروختیم، ایک شعلہ محبت حسین سے نہ جانے کتنے پیغامات ہیں جو انسان کے ذہنوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اور اگر واقعی حسین کی تاریخ پڑھی جائے اور حسین ابن علی کی سیرت اور کردار کو دیکھا جائے تو مکمل طور پر قرآن مجید کی تفسیر اسی امام معصوم سے مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے مطالعے اور پڑھنے کی کمی ہے کہ ہم واقعی طور پر نہ مطالعہ کر پاتے ہیں اور نہ سیرت کا اندازہ کر پاتے ہیں۔ آج جو میں بیان شروع کر رہا ہوں، میرے مولا سرکار سید الشہداء نے جو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اپنے مقاصد بیان کیے تھے، میں کاہے کے لیے نکل رہا ہوں، اس کی تکرار مسلسل اس لیے ہونا چاہیے تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ مقصد حسین کیا تھا اور حسین کاہے کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اور اس مقصد کے سلسلے میں امام نے صرف مقصد کا اظہار نہیں فرمایا، عام طور پر ذاکرین صرف دو چار لفظیں بیان کر دیتے ہیں اور باقی پوری وصیت نہیں بیان کی جاتی۔ امام نے وصیت میں فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے میرے بھائی محمد حنفیہ کے نام، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ سب فقرے کہنے کے بعد امام لکھتے ہیں، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں مدینے سے نکلا ہوں مگر کسی غرور کے لیے نہیں نکلا، کسی تمکنت کے لیے نہیں نکلا، میں اپنی بڑائی اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ ولا ظلمن ولا فسادا، اب یہاں سے روایت میں لفظیں بدلی ہوئی ہیں، بعض روایتوں میں ولا ظالمن ولا مفسدہ ہے، نہ فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں نہ ظلم کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات جو علماء اہل سنت میں خاص طور پر سنن ابن ماجہ میں جو مجھے ملی ہے، وہ اس میں دو لفظیں اور ہیں، ولا ریان ولا سمعہ، نہ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دکھاوا میرے نکلنے میں شامل نہیں ہے، سنانا بھی شامل نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کر دوں۔ اصلاح کرنا میرا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کی لفظیں سنانے سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں گزارش کروں جو کامل ابن اسیر میں درج ہے، مغیرہ ابن شعبہ کا جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انی فتحت فی امت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی امت میں ایسی دراڑ ڈال دی ہے، ایسا منزل پر لا کے امت پیغمبر کو کھڑا کیا ہے، لا یرتق ابدا،
جو کبھی دراڑ پر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا جملہ ہے زمانے یزید کا۔ تو یہ حالات پیدا ہو گئے تھے، امام نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے اسے بھر دیا جائے، اسے پورا کر دیا جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اصلاح ہوگی تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اس کے لیے امام فرماتے ہیں انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور اپنے جد کی سیرت اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اور اگر دوسرا مطلب مراد لیا جائے تو اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر امت کو چلانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو آج تو ایسے مشکلات والے لوگ آ گئے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور تو یہ مقاصد ہیں، اس کی تشریح مسلسل علماء سے آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں، میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف ایک معروضہ ہے میرا کہ اگر ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ لیں تو نہ ہماری مجلسوں میں کوئی ریاکاری ہوگی، نہ ہمارے ماتم میں کوئی ریاکاری ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ تکبر اور کبریائی پیدا ہوگی، بلکہ یہ فکر ہوگی کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی وہ بیان کرے جس سے قوم کا ذہن مقصد حسین سے قریب ہو جائے اور وہ مقصد پورا ہوتا چلا جائے۔ یہ گزارش میں نے کر دی ہے، اب میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں۔ اللہ کا دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام میں تمام انسانی اقدار کا بیان ہے۔ انسانی اقدار کے محافظ کا نام ہے امام حسین علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے انتھک محنتوں اور عظیم ترین قربانیوں کے ذریعے ان اقدار انسانی اور اقدار اسلامی کی حفاظت کی ہے۔ جو بھی مرحلہ آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا دین اللہ کا دین ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، موت تمہیں تب تک نہ آنے پائے جب تک صاحب ایمان نہ ہو جاؤ۔ یہ مسلمون کا ترجمہ مومنون اس لیے کرتا ہوں کہ تفاسیر میں یہی بیان ہوا ہے کہ جب تک مومن نہ ہو جائیں تب تک موت نہ آنے پائے۔ تو دین اللہ کا منتخب کیا ہوا دین ہے، اور اللہ نے اپنے منتخب کیے ہوئے دین کو جس عظیم ہستی کے حوالے کیا تھا وہ بھی اللہ کا منتخب کیا ہوا تھا۔ دین بھی منتخب کیا ہوا، جس کے حوالے کیا وہ بھی منتخب کیا ہوا، اور دین کی تاریخ جب آگے بڑھی تو لانے والے پیغمبر اکرم تھے، وہ اللہ کی نگاہ میں منتخب، اور اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جس عظیم ذات کے حوالے کی گئی وہ بھی خدا کی نظر میں پسندیدہ تھا، اور اگر پسندیدہ نہ ہوتا تو خدا اس کے حوالے نہ کرتا۔ اور پھر دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی اللہ نے اپنے پسندیدہ بندے کے حوالے کی۔ تو اب لفظ میں کہتا ہوں تو صرف آپ کے ذہن تک پہنچانے کے لیے، دین بھی مصطفیٰ، لانے والا بھی مصطفیٰ، پھیلانے والا بھی مصطفیٰ، بچانے والا بھی مصطفیٰ۔ تو ایسا دین کہاں ملے گا کسی کے پاس جہاں سب کے سب اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہوں؟ اور اللہ کا انتخاب ہے، میرا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے۔ جیسا منتخب کرنے والا بلند ہوتا ہے ویسے ہی اس کا انتخاب بھی بلند ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا انتخاب پست ہو سکتا ہے، نظر قاصر ہو سکتی ہے، انتخاب کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جب منتخب کرے گا تو پوری کائنات کا
انتخاب ہوگا، خلاصہ ہوگا جس کو دین کہا جائے گا، خلاصہ ہوگا جس کو دین کا لانے والا قرار دیا جائے گا، وہ بھی خلاصہ کائنات ہوگا جو دین کو پھیلانے والا ہوگا۔ اب لفظیں بدل کے کہتا ہوں، دین ہے اسلام، لانے والے پیغمبر اکرم، پھیلانے والے علی مرتضیٰ، حفاظت کرنے والے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دین جب آیا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ مستحکم، لانے والا بھی اپنی جگہ مستحکم، پھیلانے والا بھی اپنی جگہ پر مستحکم ہے، مگر دین جب ہم تک آیا ہے تو یہ نہ جانے کتنی منزلوں سے گزرتا ہوا آیا ہے۔ میں مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں، جہاں سے چشمہ نکلتا ہے، جب چشمہ جاری ہوتا ہے تو پانی بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، چشمہ پھوٹا، پانی بالکل صاف ستھرا زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، صاف ستھرا ہے۔ جب زمین پر بہنے لگا تو کچھ خس و خاشاک آ گئے، کچھ گرد و غبار آ گئی، کچھ اور چیزیں اس میں ملتی چلی گئی، یہاں تک کہ دور جاتے جاتے ایسا ہو گیا پانی کہ جو چشمہ نکلا تھا وہ اور لگنے لگا، یہ پانی کچھ اور لگنے لگا۔ بھائی یہی حال ہے چشمے آب حیات اسلامی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے عبد المطلب کے پوتے چشم و چراغ بنی ہاشم سید قریش صاحب لولا کا لما خلق الافلاق، اپنی بوسیدہ جوتیوں سے عرش کی بلندیوں کا طے کرنے والا مزمل مدثر طٰہٰ یاسین میرا پیغمبر، جب یہ چشمہ اسلام جاری کر رہا تھا تب دنیا نے پہچانا تھا کتنا صاف ستھرا ہے آب زلال حیات اسلامی۔ جب آگے بڑھا تو دنیا نے اس میں خس و خاشاک ملا دیے، خلافت کے خس و خاشاک، حکومت کے خس و خاشاک، بادشاہت کے خس و خاشاک، یہ سب ملاتے چلے گئے تو اب وہ اسلام نظر نہیں آ رہا تھا جو پیغمبر کے زمانے سے چلا تھا۔ حضور سرور کائنات جس اسلام کو پہنچا رہے تھے وہ اسلام گدلا ہوتا چلا گیا۔ جب یہ اسلام بالکل غاصب شام، میں یہ لفظ اس لیے کہتا ہوں، میں امیر شام کبھی بولتا بھی نہیں ہوں، صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد، اس لیے کہ امیر شام وہ ہوتا ہے جو حقدار ہو امارت کا۔ یہ امارت کا حقدار نہیں تھا، اس نے غصب کیا تھا، تو غاصب تو ہو سکتا ہے مگر امیر نہیں ہو سکتا۔ امیر تو صرف ایک ہے کائنات کا، وہ بھی امیر ہے، غنی نہیں ہے، امیر ہے غنی نہیں ہے۔ غنی مال کو اکٹھا کرنے والے کو غنی کہا جاتا ہے، اور مال غریبوں، مفلسوں، بے کسوں، بے نواؤں، محتاجوں میں تقسیم کرنے والے کو امیر کہا جاتا ہے۔ تو امیر میرا مولا ہے۔ تو جب اسلام اس منزل تک آ گیا تھا تو اس منزل پر ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اسلام کو پھر صاف ستھرا پیغمبر کے دین جیسا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دے، تاکہ پہچان سکے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے جو ہم تک آیا ہے۔ وہ کام میرے امام نے اپنی بھرپور کوشش سے انجام دیا ہے۔ اب یہ لفظ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جب اللہ کا دین آیا تھا تو صدر اسلام میں دین بالکل صاف ستھرا پاک و پاکیزہ تھا، اور پیغمبر نے اسی آب زلال کی چھینٹیں ڈال ڈال کے بربریت اور حیوانیت کے درمیان زندگی گزارنے والوں کو حیوانیت سے نکال کے انسان بنا دیا تھا۔ انسانوں میں کچھ کو اتنا سکھا دیا کہ حامل قرآن بنا دیا، حاملین قرآن میں کچھ کو اتنا بلند کیا کہ سلمان بنا دیا، سلمان کا مولا کل ایمان قرار پایا۔ اب یہ منزلیں جب آدمی پہچانتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے چلا ہے اسلام کیسے کہاں تک آیا ہے اور کیسے پھیلتا چلا گیا ہے۔ اور جب پھیلا ہے تو میرے مولا نے، امیر المومنین نے بھرپور کوشش کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ اسلام وراثت میں بھی جیسے دین مصطفیٰ، لانے والا مصطفیٰ، پھیلانے والا مصطفیٰ،
حفاظت کرنے والا مصطفیٰ، اسی طرح قرآن نے آواز دی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث اس کتاب کا کسی اور کو نہیں بنایا ہے، جو مصطفیٰ بندے ہیں انہی کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، کسی اور کو وارث نہیں بنایا ہے۔ کتاب کا لے جانا آسان ہے، کتاب کا لے جانا آسان ہے۔ نبی تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے، کتاب اور اطرت، کتاب لے کے چلے گئے۔ اب یہ لفظ میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے بات کسی قابل ہو جائے، کتاب اس صندوق کا نام ہے جس میں سارے اقدار انسانی محفوظ ہیں، سارے اقدار انسانی محفوظ ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اس کا نام ہے دین اسلام، اس کا نام ہے اللہ کا پیغام، اس کا نام ہے اللہ کی بتائی ہوئی باتیں۔ تو اگر صندوق لے کے چلے گئے، صندوق اگر بند ہے، صندوق اگر بند ہے تو چابی جب تک نہیں ملے گی تب تک یہ صندوق کا مال حاصل نہیں ہوگا، اس صندوق کی چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ دنیا والوں نے صندوق لے لیا، کلید نہیں لیا، چابی نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی تھیں، قرآن بھی چھوڑا تھا، اہل بیت کو بھی چھوڑا تھا۔ قرآن صندوق ایک صندوق ہے جس میں سارا سرمایہ اسلامی محفوظ ہے، کلید اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر یہ لے لیتے ان دونوں کو تو قرآن کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا، قرآن کی باتیں بھی سمجھ میں آتی، قرآن کی ہدایتوں سے لوگ فائدہ بھی حاصل کرتے۔ ایک چیز لی، دوسری چیز چھوڑ دی، اور جب جب کلید نہیں ملی تب تک یہ انسان جنت کے دروازے پہ بھی نہیں جا سکتا۔ اب آپ توجہ کر لیں تو میں فقرہ کہتا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ اور یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اسے شیخ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں بھی بہت واضح طور پر تحریر کیا ہے۔ یہ مسلمان اگر سارے حالات میں آگے بڑھتا ہوا در جنت پر پہنچ گیا تو جنت کا دروازہ کھلا نہیں ہے کہ جو چاہے چلا جائے۔ اور اگر میں اپنی لفظوں میں کہوں تو یہ نو مین لینڈ کا نام نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے قبضہ کر لے، جو چاہے اپنے قابو میں لے لے۔ پرتی زمین ہماری دیہاتی زبان ہے، پرتی زمین کا نام جنت نہیں ہے کہ جو چاہے قبضہ کر لے، 1 انچ ہم بڑھ گئے، 2 انچ ہم بڑھ گئے، یہ وہ زمین نہیں ہے۔ یہ دروازہ بند ہے، قفل لگا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جب مسلمان در جنت پہ پہنچے گا اور اس قفل کو حرکت دے گا تو اندر سے آواز آئے گی یا علی۔ جب آواز یا علی آئے گی تب یہ قفل کھلے گا۔ تو جتنے مسلمان دنیا کی زندگی میں لفظ یا علی سے بیر رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے جنت کے دروازے پر بھی یہی لفظ سنائی دے گا، جنت کے دروازے پر بھی یہی لفظ سننے میں آئے گا۔ اگر بیر ہو تو اس جنت میں نہ جانا جس میں یا علی کی آواز آتی ہو، کوئی اور جنت ڈھونڈ لو جہاں تمہارے والے مل جاتے ہوں، تمہارے چاہنے والے، تم جس سے عقیدت رکھتے ہو وہ مل جاتے ہو، تو وہاں چلے جانا اور رہ جانا۔ اور یہ کلید نہیں لے گئے، صندوق لے کے چلے گئے۔ اب پڑھے جا رہے ہیں قرآن، مسلسل پڑھے جا رہے ہیں، مسلسل مسلمان ہیں، مسلسل کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہدایت کا سامان فراہم نہیں ہوتا۔ کھل جائے تو ہدایت کا سامان مل جائے، اسلام کا قانون مل جائے، اسلام کا پیغام مل جائے۔ اور جب مل جائے گا اسلام کا قانون اور پیغام تو کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو در علی تک آ گیا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو دائرہ اہل بیت پر آ گیا ہے وہ کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ دوسرے دروازوں پر گمراہی مل سکتی ہے، دوسرے دروازوں سے غلط راہ پر چل سکتا ہے، مگر در علی اس صراط مستقیم کے اس عظیم جگہ کا نام ہے جہاں قدم رکھ دے تو بس آگے بڑھتا چلا جائے گا اور صراط مستقیم پر گامزن ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور اب اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ میں
وہ بیان شروع کر سکتا ہوں جس کو واقعی لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، سب کے سب اس راستے میں سب کے سب مصطفیٰ ہیں، اور جب سب کے سب مصطفیٰ ہیں تو جب کبھی ان مصطفیٰ بندوں کو یاد کرنا ہو تو قرآن نے یاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، سلام ان بندوں پر۔ اب ایک مسئلہ تو طے ہو گیا، کہیں کہیں اچھے نام آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، کہیں کہیں اچھے نام آتے ہیں لوگوں کی نظر میں تو کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کہتا ہے جب مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ آئے تو رضا کا سوال نہ کرنا، سلام کرنا۔ ہم اسی لیے جس امام کا نام آتا ہے علیہ السلام کہتے ہیں، سلام کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان بندوں کو اس انداز سے یاد کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یاد کرتے ہیں تو دنیا کو اعتراض ہوتا ہے، سلام کیوں کرتے ہو، سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ تو قرآن سے پوچھو کیوں کہہ دیا کہ مصطفیٰ بندوں کو سلام کیا کرو۔ مصطفیٰ تو ہیں بندے، یہ تو طے ہے، چاہے مولا کائنات ہوں، چاہے امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، سارے ائمہ مصطفیٰ ہیں قرآن کی نظر میں بھی، خدا بند عالم کی نظر میں بھی، مفسرین کی نگاہ میں بھی، سب کے سب مصطفیٰ بندے ہیں۔ اب ان مصطفیٰ بندوں کا کمال یہ ہے کہ زندگی اور سیرت کے جتنے نمونے آپ کو ملیں گے وہ سب اسی انداز کے ملیں گے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی اعتبار سے یہ عمل کرتے چلے گئے ہیں۔ اور امام حسین نے یہی کہا ہے کہ میں سیرت پیغمبر پر عمل کروں گا، سیرت مولا کائنات پر عمل کروں گا۔ تو پوری سیرت امام حسین کی ان دو سیرتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور جب یہ سیرت آدمی پڑھتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے اسلام کی حقیقی سیرت اور اسلام کا حقیقی قانون کیا ہے اور کس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ منزلیں میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد مسائل بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ انہی منزلوں میں جب معصومین کے فضائل، معصومین کے کمالات، معصومین کے خصوصیات بیان کیے جاتے ہیں تب مسئلہ دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ تب کہتے ہیں کیا بتائیں، سب آپ کہتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے، جلدی جلدی سماعت کر لیں۔ ہم نے پہلی منزل میں کہا مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس کے پہلے کوئی نہیں پیدا ہوا، اس کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ہاں کتاب میں لکھا ہے تو مان لو، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، اور ہم وہی بات مانتے ہیں جو ہماری عقل میں آ جائے۔ بہت اچھی بات ہے، عقل میں آئے بات تو وہی ماننا چاہیے۔ ہم نے کہا مولا کائنات بدر و احد و خندق و خیبر کے فاتح، کہاں کتاب میں لکھا ہے، مگر عقل میں بات آتی نہیں ہے، اور جو بات عقل میں نہ آئے اسے ہم مانتے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے آواز دی اور ہجرت کی رات علی بستر پیغمبر پر سوئے، اس طرح کوئی نہ سو سکا۔ کہاں کتاب میں لکھا ہے مگر کیسے مان لیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی ہے۔ سورہ توبہ یا سورہ برات کے مبلغ مولا کائنات، اور جو گیا اسے واپس بلا لیا گیا، کہاں لکھا ہے کتاب میں مگر عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ ہم وہی بات مانتے ہیں جو
ہماری عقل میں آ جائے، بالکل کلیہ اگر آپ نے طے کر دیا ہے کہ جو بات عقل میں آئے گی وہی مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مانیں گے، تو میں 3-4 مثالیں سنائی دیتا ہوں۔ اگر عقل میں آئے تو مانیے گا، نہ عقل میں آئے تو نہ مانیے گا۔ جناب موسیٰ اپنے قوم کو لے کے دریائے نیل کے پاس آئے، عصا دریائے نیل کی موجوں پہ رکھا، راستہ بنا۔ عصا رکھنے سے راستہ بنتا ہے؟ عصا رکھنے سے راستہ بنتا ہے؟ اگر عصا رکھنے سے راستہ بنتا ہے تو بلا وجہ حکومت اتنی پلاننگ کر رہی ہے، یہاں اوور برج، یہاں راستہ، یہاں پل، یہاں ہر مسافر کو ایک ایک عصا دے دو، یہ چلتے رہیں، جہاں دریا آئے رکھیں، راستہ بن جائے گا، سب کچھ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بنا کہ نہیں راستہ؟ بنا۔ عقل میں آئی بات؟ عقل میں نہیں ہے۔ مانا کہ نہیں مانا؟ کہا ماننا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا۔ اور آگے بڑھ جائیے، جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر لگا دیں، زندہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہو جاتا تھا نا، تو قبرستان سب بند کر دو۔ کیا ضرورت ہے قبرستان کی؟ ٹھوکر لگاؤ، مردے زندہ ہوتے جائیں گے۔ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ عقل میں آئی بات؟ کہا نہیں عقل میں تو نہیں آئی۔ ماننے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا ماننا پڑتا ہے۔ اچھا پیغمبر گیلی زمین پہ چلتے تھے تو کبھی نقش قدم نہیں ابھرتا تھا، پتھر پہ چلے تو نقش قدم ابھر جاتا تھا۔ جتنے قدم رسول ہیں سب پتھر پہ ہیں، کوئی ایک گیلی زمین پر نہیں ہے۔ عقل میں آئی بات؟ کہا نہیں آئی تو نہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا ماننا پڑتا ہے۔ حضور اگر اپنا لعاب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں، پانی میٹھا ہو جاتا تھا، لعاب دہن ڈالنے سے کھاری پانی میٹھا ہو جائے گا؟ ریفائنری سب بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ کہا نہیں نہیں وہ تو ہوگا۔ تو مانا کہ نہیں مانا؟ کہا ماننا پڑتا ہے۔ عقل میں آئی بات؟ کہا نہیں آئی۔ تو پھر کیوں مان رہے ہو؟ تمہارا کلیہ ہے نا کہ جو عقل میں آئے وہی مانیں گے۔ میرے نوجوانوں متوجہ رہنا، میں فقرہ کہتا ہوں، عقل میں آئے وہی مانیں گے، جو عقل میں نہ آئے وہ نہیں مانیں گے۔ تو عقل میں نہیں آئی کیوں مان رہے ہو؟ جواب ہے؟ کہا جواب ایک ہی ہے، عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا، معجزے کی بنا پر راستہ بنا۔ جناب عیسیٰ کی پھونک کا معجزہ تھا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یا ٹھوکر کا معجزہ تھا، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کے لعاب دہن کا معجزہ تھا، کھاری پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ قدم رسالت کا معجزہ تھا، پتھر پہ چلیں تو نقش قدم ابھر آئے، گیلی زمین پر نقش قدم نہیں ابھرتا تھا۔ تو معجزہ تھا اس لیے مان لیا نا، معجزہ تھا اس لیے مان لیا۔ عقل میں نہیں آیا مگر معجزہ تھا تو مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ عقل سے سمجھا نہیں جاتا، معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے عاجز کرنے والا اسے کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ تھا اس لیے مان لیا نا۔ ہم نے مولا کے سارے فضائل سنائے، کہا عقل میں نہیں آتی بات۔ معجزہ اگر ہو تو عقل میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شیخ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، علی کی ذات کو تنہا ذات کی طرح نہ مانو، علی معجزہ رسالت کا نام ہے، اور معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا۔ اور اس کے علاوہ میں دوسری بات کہتا ہوں، تمہاری عقل میں فضائل اہل بیت نہیں آئیں گے، یہ منی سی عقل، اس میں میرے مولا کا ہمالیائی فضیلت
تمہاری منی سی عقل میں میرے مولا کی ہمالیائی فضیلت کہاں سے آ سکتی ہے؟ پہلے اپنی عقلوں کو صاف کرو، اپنی عقلوں کو دھو۔ اور میں تو یہ بات ببانگے دہل کہتا ہوں، بالکل اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، اچھا ہے تمہاری عقلوں میں میرے مولا کے فضائل نہ آئے، اس لیے کہ میں اپنے مولا کو نجس عقلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے آب کوثر سے عقلوں کو دھو، مودت کے سائے میں آؤ، تطہیر کی چادر کے اندر آؤ، تب تمہیں فضائل مولا سمجھ میں آئیں گے، یوں فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ انسان اگر کبھی محسوس کرے، اسے اندازہ ہو، اور جب یہ فضائل کا مسئلہ آگے بڑھتا چلا گیا تو جانے کتنے بند باندھے گئے، خلافت کے، حکومت کے، سلطنت کے، امارت کے، بادشاہت کے، اپنے اقتدار کے، اپنے ثروت اور دولت کے، سب کچھ سارے بند فضائل پر باندھے گئے۔ کا خلافت بند باندھ دو، فضائل آگے نہ بڑھیں، شاہی کا بند باندھو، فضائل آگے نہ بڑھیں، بادشاہت کا بند باندھو، فضائل آگے نہ بڑھنے پائیں۔ جب سارے بند باندھ لیے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بارش کے زمانے میں اگر سیلاب آ جائے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھا جاتا ہے نہیں؟ اگر گھروں میں جانے لگے پانی تو بند باندھیں گے نا؟ جب بند باندھ دیں گے تو سیلاب اپنا رخ موڑ دے گا؟ نہیں، جلدی بتائیے تو آگے بڑھوں گا۔ سیلاب اپنا رخ موڑ دے گا؟ نہیں، سیلاب رخ نہیں موڑتا، اسی بند سے ٹکراتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بند میں درار نہ پڑ جائے، اور جب درار پڑ جائے گی تو سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے چلے گا کہ پھر کوئی بند کام نہیں کر سکتا، کوئی بند کارآمد نہیں ہوگا۔ حکومت نے بند باندھا، شاہی نے بند باندھا، بادشاہت نے بند باندھا، ارباب اقتدار نے بند باندھا، صاحبان دولت نے بند باندھا، ثروت والوں نے بند باندھا، جس کو جتنا اقتدار ملتا گیا سب نے فضائل اہل بیت پر بند باندھنے کی کوشش کی، مگر فضائل اہل بیت کا یم بیم بہتا ہوا سیلاب جب ان سارے بندوں سے ٹکراتا رہا، اتنا ٹکرایا، اتنا ٹکرایا، اتنا ٹکرایا کہ بند میں درار پڑ گئی۔ اب نہ حکومت رہ گئی، نہ سلطنت رہ گئی، نہ اقتدار رہ گیا، نہ حکومت رہ گئی، نہ دولت رہ گئی، نہ شاہی رہ گئی، نہ بادشاہت رہ گئی۔ کہاں ہیں بنی امیہ والے؟ کہاں ہیں بنی عباس والے؟ کہاں ہیں شاہی کے تخت پر بیٹھنے والے؟ تخت بہ گئے، تاج اتر گئے، سب کے سب چلے گئے، مگر فضائل اہل بیت کا یم بیم سیلاب بشکل امام آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، دنیا کو آواز دے رہا ہے، تمہارے بند ٹوٹ سکتے ہیں مگر فضائل کا سیلاب کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب جب دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کیفیت اور یہ حالت ہے تو پھر دوسرے طریقے بھی استعمال کرنا شروع کیے، لیکن فضیلت آل محمد کم نہ ہو سکی، بڑھتی چلی گئی۔ سینکڑوں برس سے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، کسی ایک سے پوچھئے، سب بیان کر لیا، ساری فضیلتیں بیان کر لی۔ کہ ہمارے اندر کہاں طاقت ہے کہ ہم ساری فضیلتوں کو بیان کر سکیں؟ نہیں بیان کر سکے ساری فضیلت، جب نہیں بیان کر سکے تو رہ گئی نہ فضیلت، فضیلت اہل بیت طاہرین رہ گئی، اور جب رہ گئی تو دوسرے آئیں گے وہ بھی بیان کریں گے، اور لوگ آئیں گے وہ بھی بیان کرتے چلے جائیں گے، مگر بیان کرنے والا بیان کر کے جا سکتا ہے، فضیلت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اتنا جاری رہے گا کہ تم اپنی ساری طاقتیں استعمال کر لو، چاہو کہ فضیلت کا سلسلہ رک جائے۔ اللہ نے عجب انتظام کیا ہے کہ فضیلتوں کا مجموعہ ایک عالم غیب میں ہے، ایک غیبت کے پردے میں ہے۔ تمہارے افراد کے سلسلے ختم ہو سکتے ہیں مگر علی کی اولاد کا سلسلہ
کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ غیبت کے پردے میں ہے، جب آئے گا تو وہ وقت کا محمد بھی ہوگا، وہ وقت کا علی بھی ہوگا، وہ وقت کا حسن بھی ہوگا، وہ وقت کا حسین بھی ہوگا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور علی۔ جب میرا اور آپ کا آخری امام حضرت حجت علیہ السلام صلی اللہ ظہور فرمائیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ آج کل دنیا میں چھڑا ہوا ہے، ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کبھی اگر موقع ہوا تو میں عرض کروں گا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ولادت ہو چکی، ظہور ہوگا، مصلحت الہی کی بنا پر پردہ غیب میں ہیں، ظہور ہوگا۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں سے ظہور ہوگا؟ بہت مجلس سنی ہے نا، بتا دیجیے۔ ظہور وہیں سے ہوگا جہاں سے پہلا امام آیا تھا، بالکل وہی جگہ جہاں خانہ کعبہ کی دیوار، غلط کیا آپ نے، بول دیا، میں دوسرا کہہ دوں گا ابھی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے بارے میں شعراء کا فیصلہ ہے، اور بعض ناواقف نثر نگاروں کا فیصلہ ہے کہ کعبے کی دیوار، اب نہیں بولیے گا نا، ناواقف لوگوں کا فیصلہ ہے کعبے کی دیوار شق ہوئی، شق نہیں ہوئی۔ شق ہونا کہتے ہیں کریک ہونے کو، جب کریک ہوتی ہے دیوار تو آدمی ڈرتا ہے، آدمی ڈرتا ہے، اللہ رے کعبہ دیوار شق نہیں ہوئی ہے، دیوار میں در بنا، اس لیے کہ حیدر کو آنا تھا تو دیوار میں در بنا۔ در جب بنتا ہے، ادھر کی دیوار ادھر، ادھر کی دیوار ادھر، جتنی جگہ مل جائے کہ جانے والا جا سکے۔ اور اگر بات آپ کی مان لوں شق ہوئی تو کتنی بہادر رہی ہوگی وہ ماں جس نے شق شدہ دیوار کے درمیان اپنے کو پہنچا کے دنیا کو بتایا۔ جس کی ماں اتنی بہادر ہے، اس کا باپ کتنا بہادر رہا ہوگا، کتنا بڑا شجاع رہا ہوگا، تاریخ لکھتی ہے۔ یہ بات میں نے کہہ دی ہے اور آگے بات کو بڑھا دوں گا۔ خانہ کعبہ در بنا، شہزادی چلی گئی، وہ باقی باتیں تو میں پڑھتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے گزشتہ سال بھی میں نے پڑھ دیا ہو، یاد نہیں ہے مجھے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد، ذرا زور لگا کے صلوات پڑھ دیجیے۔ اس کعبے کے جتنے خصوصیات آپ بیان کرنا چاہیں یا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ بیان کریں، وہ بیان کرتے چلے جائیں گے، مگر کعبے کی جو خصوصیت ہے، اللہ نے جب جناب آدم کو پیدا کرنا چاہا تھا تو مختلف زمین کے حصوں سے مٹی منگوائی، اور جناب آدم کے مختلف اعضاء مختلف مقامات کی مٹی سے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ فیصلہ ہے خدا۔ اس میں جو مٹی ٹھیک جوف کعبہ سے ملک اٹھا کے لے گیا تھا، اس مٹی سے اللہ نے جناب آدم کے بازو بنائے۔ رکا ہوں اس لیے تاکہ سوچ لیں، جناب آدم کے بازو بنائے اس مٹی سے جو جوف کعبہ سے ملک لے کے گیا تھا۔ جب بازو آدم کے بن رہے تھے تب بات سمجھ میں آئی، کعبہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے نبوت کو بازو ملتا ہے۔
نبوت کو بازو ملتا ہے کعبہ اس جگہ کا نام ہے. بس فرق یہ ہے کہ آدم کا بازو بنا تھا تو مٹی کعبے کے جوف سے درمیان کعبہ سے نکالی گئی تھی, ملک لے گیا تھا تو جناب آدم کے بازو بنے تھے. مگر جیسے جیسے نبوت ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہوئی, رسالت ترقی کی منزلیں آگے بڑھتی ہوئی پہنچتی رہی, تو پھر جب بازو ملے گا تو وہ مٹی والا بازو نہیں ملے گا. تراب والا بازو آدم کی قسمت میں تھا, ابو تراب والا بازو میرے پیغمبر کی قسمت میں تھا. وہ بھی کعبے سے حاصل ہوا اور ملا پیغمبر کو. تو ایسا بازو ملا تھا. اور یہ پوری تاریخ ہے جو لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے. میں گفتگو کو آخری منزل تک پہنچا دوں اس لیے کہ وقت اب نہیں رہ گیا ہے. مگر اتنی بات ضرور ہے کہ سارے فضائل جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں ایک عجب بات ہے جو لکھی جاتی ہے. بدر فتح کس نے کیا؟ میں روز مجلس سنتے ہیں اتنا بھی یاد نہیں ہے. بدر کس نے فتح کیا؟ ارے بول دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. بدر فتح کیا علی نے. تاریخ پڑھیے تو بدر کا فاتح کون؟ تاریخ لکھتی ہے بدر کے فاتح پیغمبر. احد فتح کیا علی نے. مورخ لکھتا ہے احد کے فاتح پیغمبر. خندق فتح کیا علی نے. مورخ لکھتا ہے خندق کے فاتح پیغمبر. جتنی بھی جنگیں. خیبر فتح کیا علی نے. مورخ لکھتا ہے فاتح پیغمبر. علی جب آپ فتح کر رہے ہیں تو کیوں نہیں پیغمبر سے کہتے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ فاتح میں نہیں ہوں علی ہیں. آواز دے گا میرا مولا, آج تک کچھ کسی سے نہیں مانگا تو میں کیوں مانگوں کہ بدر کی فتح دے دو, احد کی فتح دے دو, خندق کی فتح دے دو, خیبر کی فتح دے دو. اچھا آپ نہیں مانگ رہے, پیغمبر آپ تو منصف ہیں, آپ ہی کہہ دیجئے فاتح علی ہیں. بدر و احد و خندق و خیبر کے فاتح علی ہیں. نہ علی نے مانگا نہ نبی نے دیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں میری لفظیں اگر قاصر ہو میرے پیغمبر, آپ دیں گے کہ نہیں؟ کہا دوں گا. مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ میں دوں گا. مگر علی فتح میں دو چیزیں ہیں. جب فتح ہوگی تو مال غنیمت ملے گا, جب فتح ہوگی دولت ملے گی, مال ملے گا, اثاثہ ملے گا, کچھ اسیر ہوں گے, کچھ قیدی ہوں گے. علی فتح تم کرو, نام میرے لکھی جائے. بدر دنیا کی جنگ فتح تم کرو, نام میرے لکھی جائے. احد دنیا کی جنگ فتح تم کرو, نام میرے لکھی جائے. خندق و خیبر دنیا کی جنگ فتح تم کرو, نام میرے لکھی جائے. تو جو مال غنیمت آئے گا وہ میرا ہوگا نا. نہیں ابھی آپ متوجہ نہیں ہو رہے. جو مال غنیمت آئے گا وہ سب کا سب میرا ہوگا. لیکن میں اس فتح کے طفیل میں, فتح کے نتیجے میں, فتح کے اثرات میں تمہیں دنیا میں چاہے کچھ نہ دوں, آخرت میں سب کچھ دوں گا. دنیا میں فتح کرنا تمہارا کام, مال غنیمت میرا, آخرت کی چیزیں میری, دے دوں گا تمہیں. دنیا کے جتنے لوگوں کو مال غنیمت چاہیے وہ رسول اللہ کے پاس ہاتھ پھیلا کے مانگ لیں. بدر کا مال غنیمت, احد کا مال غنیمت, خندق کا مال غنیمت, خیبر کا مال غنیمت. نبی آواز دیں گے دنیا والا مال تم لے لو. علی آواز دیں گے
آخرت والا سب میرا ہے علی، دے دوں گا ساتھ تمہیں، کوثر میرا تمہارے حوالے، جنت میری تمہارے حوالے، سلسبیل میری تمہارے حوالے۔ دنیا والوں کو مال غنیمت لینا ہے تو رسول اللہ سے لو، جنت کا پروانہ لینا ہے تو علی سے لو، اس لیے کہ وہ پروانہ علی ہی دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزوں، میں نے آج کی گزارش مکمل کر دی، انشاءاللہ کل مزید آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا۔ آج میں نے فضائل کے گوشے پڑھے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں کل بطور اصلاح بھی گزارش کروں گا۔ میں جانتا ہوں مجمع سن سکتا ہے، اور ایک بات اس کی آج گزارش کیے دیتا ہوں۔ شراب کا نشہ تو سب نے سنا ہے، شراب پیتے ہیں تو نشہ آ جاتا ہے، تشریح نہیں کروں گا۔ مال کا نشہ سنا ہے؟ مال، اس کا نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں ایسا نشہ آتا ہے کہ شرابی کا نشہ فیل ہو جاتا ہے مال کے نشے کے سامنے، بہت زبردست نشہ آتا ہے۔ اور اس کی ایک بات گزارش کر دوں، مال جمع نہ ہونے پائے، جمع نہ ہونے پائے، مال چلتا رہے، رواں دواں رہے، سماج میں بٹتا رہے، مستحقین تک پہنچتا رہے، محتاجوں کو ملتا رہے، تو یہ مال ہے۔ ورنہ اگر یہ مال مستحقین تک نہیں پہنچا تو یہی مال وبال ہے، اور اتنا بڑا وبال ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار نہیں سکتا ہے۔ ایک مثال دیے دیتا ہوں، برسات کا زمانہ ہے نا، اولا تو لکھنؤ میں بارش ہی کہاں ہو رہی ہے، لیکن جہاں جہاں بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، کچھ پانی تو بہہ جاتا ہے اور کچھ گڈھوں میں رک جاتا ہے۔ جو پانی بہہ گیا، اب لفظ دوسرا جو پانی جاری رہا، اس نے راستے کو بھی صاف کیا اور کسی جگہ اکٹھا نہیں ہوا۔ جو گڈھے میں اکٹھا ہو گیا، 2 دن 3 دن 4 دن اکٹھا رہا، اب کیا ہوگا؟ کیڑے پیدا ہوں گے نہیں؟ کیڑے پیدا ہوں گے تو سماج کو نقصان پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ پہنچائیں گے نا نقصان۔ تو فکر ہوتی ہے پانی یہاں سے جلدی نکال دیا جائے۔ مال کا حال سماجی زندگی میں یہی ہے عزیزو۔ مال اگر سماج میں رواں دواں رہا، سرکولیٹ ہوتا رہا، محتاجوں تک پہنچتا رہا، غریبوں تک جاتا رہا، صاحبان حاجت تک پہنچتا رہا، تو یہ مال رواں دواں رہے گا، سماج بھی زندہ رہے گا، دینے والا بھی زندہ رہے گا، اور سماج کو ترقی ملتی جائے گی۔ لیکن ایک جگہ اگر اکٹھا ہو گیا، حق نہیں دیا گیا، ایک جگہ اگر اکٹھا ہو گیا تو اس جمع شدہ پانی کی طرح ہے، جو جمع ہونے کے بعد 3-4 دن کے بعد کیڑے پیدا کر دیتا ہے، اور کیڑے پورے سماج کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی حال مال کا ہے، کسی ایک جگہ اکٹھا ہوگا، کیڑے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حسد ایک کیڑا ہے، تکبر دوسرا کیڑا ہے، دوسروں پر ظلم کرنا تیسرا کیڑا ہے، چوتھے کیڑے، سارے مختلف قسم کے کیڑے جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ آدمی کبھی سماج کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے معصوم کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے، تم اگر مال کو جمع کرتے ہو تو جمع نہ کرو۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم اگر شرعی رقم نکالتے بھی ہیں تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے لینے والا، مولوی صاحب آ جائیں، کوئی آ جائے لے۔ مال کا شرعی طور پر نکالنا ہی کا صرف حکم نہیں ہے، نکالو تو مستحقین تک پہنچا دو۔ تو پہنچانے کے بجائے انتظار کرتے ہیں کوئی لینے والا آ جائے تو ہم اسے دے دے، پھر اس میں بھی کٹوتی، 500 ان کو دے دو، 1000
ان کو دے دو اور یہ اس طرح سے بانٹتے چلے جائیں گے، انتظار کرتے ہیں کوئی آ جائے۔ مال کا پہنچانا لازم ہے۔ اب اگر آپ مثال بالکل سمجھ چکے ہیں تو آخری بات کہتا ہوں، مال ہماری سماجی زندگی کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جسم کے خون کا حصہ ہے انسان کے جسم میں۔ اگر مال اکٹھا ہو جاتا ہے تو کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ خون بھی اگر جسم میں ایک جگہ جمع ہو جائے تو بلاکیج ہوتا ہے کہ نہیں؟ 80% بلاکیج، 90% بلاکیج۔ یہ بلاکیج کیوں ہو گیا؟ کہ ایک جگہ یہ گھومتا رہتا، سرکولیٹ ہوتا رہتا تو کبھی نہ رکتا۔ جب نہ رکتا تو حیات انسانی کا ذمہ دار ہوتا، خون رکنے نہ پائے۔ ایسے ہی مال بھی سماج میں ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے پائے، غریبوں اور محتاجوں تک پہنچتا رہے تو مال بھی قیمتی ہے، اس کا پہنچانا بھی قیمتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور اسی لیے امام کبھی آنے والا مال اکٹھا کر کے رکھتے نہیں تھے، آتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، محتاجوں کو دے دیتے تھے، اور جب دے دیتے تھے محتاجوں کو تو چادر جھاڑ دیتے، اب کچھ نہیں رہے، اور جب نہیں رہ گیا تب بھی کیا بتاؤں، تاریخ یہ آج تک نہیں لکھ سکی کہ کبھی کسی سوال کرنے والے سے علی نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ دینے والا خدا، تقسیم کرنے والے مولائے کائنات اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس لیے جب کبھی مشکل وقت میں بھی کسی نے سوال کیا ہے تو علی نے اسے ضرور عطا کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، میدان جنگ گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن برابر تیر پھینک رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، نیزے بلند ہیں، اس میں ایک آدمی آ کے سوال کرتا ہے، مولا ایک سوال ہے۔ علی تلوار اٹھا چکے ہیں دشمن پر لگانے کے لیے، اور سائل جب آ کے کہتا ہے ایک سوال ہے، تلوار وہی ہے، علی نے آواز دی، ہاں بتاؤ کیا سوال، کیا سوال ہے؟ کہ علی تلوار دے دیجیے۔ ہے کوئی ایسا بہادر، ہے کوئی ایسا شجاع جو میدان جنگ میں اپنا وہ اسلحہ دے دے جس سے جنگ کرتا ہو؟ مگر جیسے ہی کہا تلوار دے دیجیے، علی نے تلوار دے دی، تلوار دے دی۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ تلوار دے دیا تو اب جنگ کیسے کریں گے؟ علی تلوار کے سہارے جنگ نہیں کرتے تھے، علی تلوار کے سہارے جنگ نہیں کرتے تھے، علی نگاہوں کے رعب سے جنگ کرتے تھے، علی اپنے دبدبے سے جنگ کرتے تھے، علی اپنی شجاعت کے بھروسے پر جنگ کرتے تھے۔ تلوار دے دی، دشمن چاہتا تو حملہ کر دیتا، مگر رعب علی اتنا مانے ہے کہ دشمن اپنی جگہ رکا ہوا ہے، علی تلوار دے کے اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں۔ اب یہ خداوند عالم کا فیصلہ ہے کہ ید اللہ کو سیف اللہ مل جائے، اور جب مل جائے گی تب یہ بہادر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ علی نے بتا دیا کہ میں کبھی واپس نہیں کرتا ہوں، بس گفتگو تمام کر دی۔ اور یہ منزل اگر آپ سرکار سید الشہداء کے لیے پہچانیں گے تو اس انتہائی غم و الم کے ماحول میں بھی میرا مولا اپنی سیرت جد، سیرت قدر بزرگوار سے ذرا بھی غافل نہیں۔ کل میں نے یہاں تک بات کہی تھی کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی یہ کہہ رہی تھی، میں کربلا کی مٹی اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں اکٹھا کروں گی اور اپنے بابا کا لاشا کسی نشے میں دفن کر دوں۔ تماچے کھائے ہیں بچی نے، سوچ لو منزل کتنی دشوار گزار رہی ہوگی۔ ایک منزل کے سہارے بات کو اختتام کی منزل تک پہنچا دوں۔ سرکار سید الشہداء جب دنیا سے چلے گئے
اور ذوالجناح اپنی پیشانی خون میں رنگے ہوئے خیمہ گاہ کے قریب آیا۔ شہزادی خیمے کے در پہ بیٹھی ہوئی، آ رہا ہے میرے بابا کا ذوالجلال۔ میں ایک نفسیاتی بات آپ کے خدمت میں گزارش کر دوں، جب کسی کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، کلیجہ روتا رہتا ہے، دل روتا رہتا ہے، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ شہزادی سکینہ خیمے کے در میں ذوالجناح پیشانی رنگے ہوئے آیا، دیکھا ہے بچی نے، آنسو نہیں نکل رہے ہیں، بچی کھڑی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسی غمزدہ کوئی بچی ہو تو اسے کوشش کیا جاتا ہے رولا دیا جائے، رولے گی تو کچھ غم ہلکا ہو جائے گا۔ شہزادی زینب نے آ کے سکینہ کا بازو پکڑ کے کہا، بیٹی میری بھیا کی یادگار بیٹی۔ ذوالجناح پیشانی رنگے ہوئے آ گیا، بچی نہیں بولتی، دوبارہ پھر شانہ پکڑ کے ہلایا، نہیں بولتی بچی۔ ایک دفعہ زینب نے سینے سے لگایا اور لگا کے آواز دی، میری بیٹی میری بیٹی، تیرے بابا کی سواری آ گئی ہے۔ سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے بس ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ قدموں سے لپٹ کے ایک فقرہ کہا، میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا مارا گیا، ہل سقیا بھی او قتلا تشانا، میرے بابا کو سیراب کیا تھا یا پیاسا مارا گیا۔ وہ بچی نے یہ صدا بلند کی، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تماچوں کا نشانہ بنتی رہی، بس ایک منزل اور ختم و دعا۔ ظالموں نے بیویوں کو اسیر کیا، ہاتھوں میں رسن، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، ننھی سی بچی سکینہ کے ہاتھ میں رسی، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، ننگی پشت ناقے پر وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، ننگی پشت ناقے پر بٹھا دی گئی۔ کچھ دور ناقہ چلا تھا، بچی سنبھل نہ سکی بچی، بار بار ناقے کی پشت سے زمین پہ آ جاتی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ کئی بار جب بچی ناقے کی پشت سے زمین پہ آ گئی، شمر ملعون آگے بڑھا، آواز دی، رسی لاؤ۔ رسی لائی گئی، بچی کو ناقے کی پشت پر سینے کے پر لٹا دیا گیا اور رسی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، رسیوں میں بچی کو جکڑ دیا گیا۔ ناقہ چلتا تھا، بچی کبھی دائیں جھکتی تھی کبھی بائیں جھکتی تھی۔ جب یہ رسی کھولی گئی، ننھی سکینہ سینے کا گوشت اڑ چکا تھا، ننھی سی بچی زینب سے فریاد کرتی ہے، پھوپھی اماں مجھے دیکھو، میں بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج اس اذیت میں مبتلا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے علامہ محمد حسین الحکیم تابسرہ مرحوم استاد حبیب و جملہ مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالعالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد ماتم حسین